الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم سپیریئر گروپ آف کالجز. میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ. آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 9 ڈسکس کرنا ہے اور یہ لیکچر سیکنڈ چیپٹر سے ہے، یعنی ہم آج سیکنڈ چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے بیسک کانسیپٹس اینڈ ٹرمینالوجیز آف ڈیٹا بیس. یہ چیپٹر اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سے زیادہ تر شارٹ کویسچنز آتے ہیں ایگزام میں، اور ڈیٹا بیس کے حوالے سے بیسک ٹرمینالوجیز اور بیسک ڈیفینیشنز ہیں جو کہ آگے چل کے نیکسٹ چیپٹرز میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 3 میں ہم نے 3 بیسک ٹرمز کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ تھی ریکارڈ، فیلڈ اور فائل. یہاں پھر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ اب آگے چل کے جب ہم اس کو ڈسکس کریں تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی یہ بات ہو کہ ریکارڈ کس کو کہتے ہیں، فیلڈ کیا ہوتا ہے اور فائل کس کو کہتے ہیں. تو مختصر سی ڈیفینیشن آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ A field is a unit of information in each record. اور ریکارڈ کیا ہوتا ہے؟ A record is a collection of related fields and treated as a single unit. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک امپلائی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جا رہی ہے، تو یہ ایک ریکارڈ ہے، اور اس ریکارڈ کے اندر امپلائی آئی ڈی ایک فیلڈ ہے، امپلائی نیم دوسرا فیلڈ ہے، اور اس طرح اس امپلائی کے ریکارڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے فیلڈز مل کر ہی یہ کمپلیٹ ایک ریکارڈ بناتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو فیلڈ ہوتا ہے یہ ہر ریکارڈ کے اندر معلومات کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کے ریلیٹڈ فیلڈز مل کر ہی ایک مکمل ریکارڈ بناتے ہیں. اور بہت سارے ریکارڈز کی، جیسے ایک ریکارڈ آپ کے سامنے یہ ہے، دوسرے امپلائی کا ریکارڈ یہ ہے، تیسرے امپلائی کا ریکارڈ یہ ہے، اس طرح بہت سارے ریکارڈز کی جو کلیکشن ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے فائل. So file is a collection of related records and treated as a single unit. Related record کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فائل کے اندر جتنے بھی ریکارڈز ہوں گے وہ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہوں گے جس پرپز کے لیے فائل بنائی گئی تھی. جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریکارڈ امپلائی کا ہے، تو دوسرا ریکارڈ بھی امپلائی سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور تیسرا ریکارڈ بھی امپلائی سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو اس طرح تمام ریکارڈز امپلائیز سے ریلیٹڈ ہی ہوں گے، اس لیے اس کو ایک مکمل فائل کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ میں نے یہاں پہ پھر سے ریوائز کر دیا ہے. اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں، روز کیا ہوتی ہیں، اور ٹیبل کس کو کہتے ہیں. پہلے ریکارڈز کی مینوپولیشن یا ریکارڈز کیپنگ کے لیے ٹریڈیشنل فائل سسٹم کو یوز کیا جاتا تھا، یعنی اس طرح کے ریکارڈ جو تھے وہ فائلز میں رکھے جاتے تھے. لیکن جب 1960 میں ریسرچرز نے ریلیشنل ڈیٹا بیس کا کانسیپٹ دیا تو پھر یہ فائل سٹرکچر چینج ہو گیا. اب نئے فائل سٹرکچر کے مطابق یا ریلیشنل ڈیٹا بیس کے مطابق جو فائل ہوتی ہے وہ کنورٹ کر دی جاتی ہے ٹیبل کی شکل میں، اور جو اس میں فیلڈ ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں کالمز، اور ریکارڈ بن جاتے ہیں روز. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ روایتی یا کنونشنل فائل مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے. لیکن اسی چیز کو جب ریلیشنل ڈیٹا بیس میں کنورٹ کیا گیا تو تمام جو ریکارڈز تھے، تمام جو فائلز تھیں، ان کو کنورٹ کر دیا گیا کس میں؟ ٹیبل کی شکل میں. تو ٹیبل کیا ہوتا ہے آگے چل کے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ وہی ریکارڈز ہیں جو اس فائل سسٹم میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ زاہد قریشی کا ریکارڈ ہے، یہاں پہ زاہد کا ریکارڈ موجود ہے. اس طرح سے کاشف حسین، یہ کاشف کا ریکارڈ ہے. اسی طرح سے یہاں پہ اسلم ڈار کا ریکارڈ ہے، تو یہاں پر بھی اسلم کا یہ ریکارڈ موجود ہے. تو یہ جو فائل ہے اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے ٹیبل کی شکل میں. اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنونشنل فائل سسٹم میں یہ فیلڈ ہوتے ہیں، تو ٹیبل میں وہی فیلڈ بن گئے کالمز جنہیں ایٹریبیوٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ کہ ٹیبل میں جو کالم ہوتا ہے اس کا دوسرا نام ایٹریبیوٹ ہے. اور اسی طرح سے یہاں پر جو یہ مکمل ایک ریکارڈ ہے اس فائل سسٹم کے اندر، وہی ریکارڈ ٹیبل میں رو یا ٹپل یا انسٹنس یا اکرنس کی صورت میں آ جاتا ہے.
یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، یہ نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ آپ اس کو ریکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو رو بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو ٹپل بھی کہتے ہیں، اس کو انسٹنس بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کو اکرنس بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ پہلے ریکارڈ کیپنگ کے لیے کنونشنل فائلز بنائی جاتی تھیں، لیکن جب 1960 میں ریلیشنل ڈیٹا بیس کا کانسیپٹ دیا گیا تو فائلز کی کنورژن کر دی گئی ٹیبلز کی شکل میں، فیلڈ بن گئے کالمز اور ایٹریبیوٹس، ریکارڈ بن گئی روز یا ٹپل یا انسٹنس یا اکرنس۔ یہ نام آپ نے اس لیے یاد رکھنا ہے کیونکہ آگے چل کے جب ان ناموں کا تذکرہ ہوگا تو آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یعنی اگر میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ رو کی بات ہو رہی ہے، ٹپل کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ایٹریبیوٹ تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جائے کہ ہم ایک ٹیبل کے اندر موجود فیلڈ یا فیلڈز کی بات کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ اینٹیٹی کیا ہوتی ہے۔ اس سے پریویس لیکچرز میں بھی میں نے آپ کو اینٹیٹی کے بارے میں بتایا تھا، یہاں پہ اس کا کانسیپٹ پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ معلومات ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کرنا چاہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور اس کو ڈیٹا بیس میں سٹور کرتے ہیں، اسے اینٹیٹی کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اینٹیٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اسٹوڈنٹ ایک اینٹیٹی ہے، ٹیچرز دوسری اینٹیٹی ہے، امپلائیز اینٹیٹی ہے، کورس لسٹ اینٹیٹی ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل اینٹیٹی ہے، اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیٹا بیس میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے سٹور کریں تو اسٹوڈنٹ ایک اینٹیٹی ہوگی۔ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں تمام ٹیچرز جو کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات کو آپ سٹور کریں تو ٹیچر ایک دوسری اینٹیٹی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کے بارے میں بھی آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے ڈیٹا بیس میں سٹور کریں تو وہ چیز ایک اینٹیٹی کہلاتی ہے۔ ٹیبل جس کا دوسرا نام ہے ریلیشن، یہ بھی آپ نے نام یاد رکھنا ہے کہ ڈیٹا بیس کے حوالے سے ٹیبل کو ہم ریلیشن کا نام بھی دیتے ہیں۔ ٹیبل کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹس اے ٹو ڈائمینشنل ارے آف ڈیٹا کنٹیننگ انفارمیشن اباؤٹ این اینٹی از کالڈ اے ٹیبل۔ یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ معلومات کو ٹو ڈائمینشنل ارے کی شکل میں مینیج کرتے ہیں تو اس کو ٹیبل یا ریلیشن کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ ٹیبل ڈسکس کر چکے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو ڈائمینشنل ارے آف ڈیٹا ہے۔ اس کی ایک ڈائمینشن یہ ہے اور اس کی دوسری ڈائمینشن یہ ہے، اس طرح یہ کہلاتا ہے ٹو ڈائمینشنل ارے۔ ارے کہا جاتا ہے ارینجمنٹ آف دی ڈیٹا۔ سو ٹیبل ایک ٹو ڈائمینشنل ارے ہے جس میں آپ کسی بھی اینٹیٹی سے ریلیٹڈ معلومات کو سٹور کرتے ہیں، معلومات کو اس میں مینیج کرتے ہیں، انفارمیشن کو اس میں سٹور کرتے ہیں۔ تو آپ نے ٹیبل کا نام یاد رکھنا ہے، اس کا دوسرا نام جو ڈیٹا بیس کے حوالے سے وہ ہے ریلیشن، یہ نام بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے دو تین مین چیزوں کو ڈسکس کیا۔ نمبر 1 ٹیبل کیا ہوتا ہے، نمبر 2 اینٹیٹی کس کو کہا جاتا ہے، نمبر 3 فیلڈ یا ریکارڈ یا رو یا ٹپل یا ایٹریبیوٹ، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ ان بیسک ٹرمز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں جب ان کا وہاں پہ تذکرہ کیا جائے گا تو آپ کو پہلے سے ہی ان تمام بیسک ٹرمز اور بیسک کانسیپٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔